السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایشیائی ملک آرمینیا نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آج جمعے کو آرمینیا نے غازہ میں جاری تنازع کے دوران فلسطین کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں جاری تنازع کو شہری آبادی کے خلاف تشدد قرار دیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازعات جنگ کے دوران کئی ممالک نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا ہے، جس پر اسرائیلی حکام کی طرف سے سخت سرزنش بھی کی گئی۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون، مساوات اور خود مختاری کی تصدیق کرتے ہوئے جمہوریہ آرمینیا فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ آرمینیا نے مزید کہا کہ وہ مشرق و سطح میں طویل مدتی امن اور استحکام کے قیام میں حقیقی طور پر دلچسپی رکھتا ہے۔ آرمینیا کا دارالحکومت پریوان، جو خود کئی دہائیوں سے پڑوسی ملک آذربائیجان کے ساتھ تنازعات کا شکار ہے، اس نے غازہ میں اسرائیل کے فوجی طرز عمل پر بھی تنقید کی۔ وزارت نے کہا کہ آرمینیا تنازعات اور شہری آبادی کے خلاف تشدد کے دوران شہری بنیادی ڈھانچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ وزارت نے حماس کی جانب سے سویلین افراد کی قید پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی برادری کے مطالبات کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے ایک سینئر اہلکار حسین شیخ نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ حسین شیخ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ حق، انصاف، قانونی حیثیت اور آزادی کے لیے ہمارے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی فتح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دوست آرمینیا کا شکریہ۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گروہ کے خلاف مکمل جنگ کی صورت میں اسرائیل کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کوئی بھی جگہ ہمارے راکٹوں سے نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو ڈر ہے کہ مزاحمت شمالی اسرائیل کے خطے الجلیل میں گھس جائے گی۔ یہ لبنان پر مسلط کی جانے والی جنگ کے تناظر میں ممکن ہو سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم سے زمینی، فضائی اور ہوائی راستے سے حملہ آور ہونے کی توقع کرنی چاہیے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ اور حماس اتحادی تنظیمیں ہیں۔ غازہ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان روزانہ سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہیگری کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے اور اسے مٹانے کا کام محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، کیونکہ حماس ایک نظریہ ہے، ایک جماعت ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہے، اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر سکتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حماس کی شکست کے ریمارکس نے نتن یاہو کے ساتھ ڈراریں بڑھا دی ہے۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان بڑھتے ہوئے ڈرار کو بے نقاب کرتے ہوئے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے غازہ کی پٹی میں حماس کو جنگ کے خاتمے کے لیے تباہ کرنے کے بیان کردہ ہدف پر سوال اٹھائے ہیں۔ نتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی زیر صدارت سیکورٹی کابینہ نے حماس کی فوج اور حکومتی صلاحیتوں کی تباہی کو جنگ کے مقاصد میں سے ایک قرار دیا ہے اور اسرائیلی فوج یقیناً اس کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے دعویٰ کہ امریکہ نے ان کے ملک کو ہتھیار بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اس پر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ نتن یاہو کی طرف سے سوشل میڈیا پر نشر کردہ ویڈیو پوسٹ میں امریکہ پر ہتھیار بھیجنے سے انکار کرنے کا جو الزام عائد کیا، حیران کن ہے۔ کربی نے اس طرف توجہ مبذول کر رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ مدد فراہم کرتا ہے۔ ہم اس ویڈیو پیغام سے سخت مایوس ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اسرائیل نتن یاہو کو فراہم کردہ اور بھی جاری ہمارا تعاون وہ حمایت کو بالائے طاق رکھنے سے ان کے یہ ریمارکس تکلیف دہ اور افسوسناک معلوم ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو سے اس چیز کی وجہ دریافت کرنی چاہیے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ویڈیو میں ان کے بیانات درست نہیں ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ یوکرین کو ان کی فوری ضروریات کے پیش نظر پیٹریاٹ اور قومی جدید خشکی سے فضا میں مار کرنے والے ناسامس کی ترسیل کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ یوکرین کے ساتھ شراکت داری کو سنجیدگی سے لینے کی وضاحت کرتے ہوئے جان کربی نے کہا یوکرین کو فوری طور پر ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ کربی نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے اسٹاک سے مدد فراہم کرنے اور دوسرے شراکت داروں نے بھی بہت اچھا تعاون کیا، لیکن مزید تعاون کی فوری ضرورت ہے۔ امریکہ نے پیٹریاٹس اور ناسامس کو بھیجنے کا ایک مشکل لیکن ضروری فیصلہ کیا، جن کا مستقبل قریب میں دوسرے ممالک کا یوکرین بھیجنے کا منصوبہ تھا۔ جان کربی نے بتایا کہ صحیح تعداد واضح نہیں ہے، لیکن وہ سینکڑوں میزائل سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے نے روس کو دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے دوسرے ممالک کو ترسیل ملتوی کر دی جائے گی۔ یہ بتاتے ہوئے کہ تائیوان اس عمل سے مستثنی ہے اور اسرائیل متاثر نہیں ہوگا۔
کربی نے زور دے کر کہا کہ یہ فیصلہ وجود کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں اتحادیوں کو دی جانے والی حمایت کا مظہر ہے۔ کربی نے کہا کہ پہلی کھیپ آنے والے ہفتوں میں ہوگی اور یوکرین کو ترجیح دینے کے عمل کا دورانیہ تقریباً 16 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ دنیا کے 4 بڑے اعظموں کے بیشتر شہر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حالیہ دنوں میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے ایشیا اور یورپ میں سینکڑوں اموات رپورٹ ہوئے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دوران جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی، جبکہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں تقریباً 200 افراد کی جانیں گئیں اور نئی دلی میں مسلسل 38 دن درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ اس سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر ایک ہیٹ ویو جو پہلے 10 سالوں میں ایک بار آتی تھی اب 10 سالوں میں تقریباً 3 بار آ گئی، جو 1.2 سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہوئی۔ اس حوالے سے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس بات کا 86% امکان ہے کہ اگلے 5 سالوں میں سے ایک سال 2023 اور 2024 کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی حج مہمانوں نے مسجد قباء، جبل احد اور دیگر تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین کے پروگرام برائے حج و عمرہ و زیارت کے مہمان جن کی نگرانی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی کر رہے ہیں۔ وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے خادم حرمین شریفین کے 3322 حج کے مہمانوں کے لیے مسجد قباء، جبل احد، دیگر تاریخی مقامات کے دورے کا اہتمام کیا۔ وزارت کے عہدیداروں نے اس موقع پر شاہی مہمانوں کو اس حوالے سے تاریخی واقعات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر مسجد قباء میں ہو رہی نئی توسیع کے متعلق بھی تفصیلات پیش کیے۔ شاہی مہمانوں نے مسجد قباء میں نوافل ادا کیے اور تمام تاریخی مقامات میں اپنی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مہمانوں نے تصاویر بھی بنوائی۔ تاریخی مقامات کے دورے کے آخر میں مہمانوں نے خادم حرمین شریفین، ولی عہد اور وزیر اسلامی امور کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کی بدولت تمام خدمات آسانی سے ہوئی۔ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اپنے ملک روانہ ہونے والی ایک مصری خاتون نے کہا ہے کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کو الوداع کہنا بے حد مشکل تھا اور ان کے لیے دکھ بھرا لمحہ تھا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مصری خاتون نے کہا کہ وہ 10 سال قبل عمرے کی ادائیگی کے لیے آئی تھی اور اب حج کے لیے آئی ہیں۔ تب اور اب تک سعودی عرب میں اچھی تبدیلیاں دیکھی گئی اور مسجد حرم اور مسجد نبوی میں بہت ساری خدمات عمرہ اور حج پر آنے والوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ حج پر سیکورٹی کے حوالے سے مصری خاتون کا کہنا تھا کہ وہ سیکورٹی اہلکاروں کی تہ دل سے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہر مشکل مرحلے میں مدد فراہم کی۔ مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ کے حوالے سے مصری خاتون کا کہنا تھا کہ یوم عرفہ کے دن بھی عازمین کی اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کیا جس پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ تمام جگہوں پر پانی کی فواریں بہترین تجربہ ہے اور اس سے گرمی کی شدت میں کمی آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حج کے حوالے سے ایک خوف تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اب سفر حج کو سعودی حکومت نے آمد سے لے کر روانگی تک نہایت آسان اور بہترین بنا دیا ہے جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے ادارے نے یمن اور شام کے مختلف علاقوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے تحت یمن کے عدن، حضرموت، المہرہ، المعارب، لہج اور دیگر شہروں میں ضرورت مند خاندانوں میں 2330 قربانی کے گوشت کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ ان سے 32620 افراد مستفید ہوئے۔ دوسری جانب شاہ سلمان مرکز نے شام کے متاثرین میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں عدلی، مدن، آفرین، جندیرس، دارکش، سالکن اور آفرین شہروں میں 1388 قربانی کے گوشت کے پیکٹس تقسیم کیے گئے جس سے 73188 افراد کو فائدہ پہنچا۔ حج سیزن 2024 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے جبکہ حجاج اکرام کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 2.5 لاکھ حاجی اپنے آبائی وطن روانہ ہو چکے ہیں جبکہ آئندہ دنوں میں مزید حجاج کی روانگی اس ایئرپورٹ کے ذریعے ہوگی اور یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق حجاج کی روانگی کا سلسلہ مدینہ منورہ ایئرپورٹ سے بھی شروع ہو چکا ہے۔ حجاج کے لیے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر محکمہ پاسپورٹ کے کاؤنٹرز کے قریب قرآن پاک کا نسخہ ان کی اپنی زبان میں رکھا گیا ہے جو روانگی کے وقت حاجیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ کے ترجمان میجر ناصر کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر کاؤنٹرز 24 گھنٹے پوری طرح سے امور انجام دے رہے ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن اور وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ ترقی کے اہداف کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔
اسلام آباد میں پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چینی وفد، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مسلم لیگ کے وزراء، پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چینی وزیر نے کہا کہ پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ چینی قیادت دونوں ممالک کی دوستی کی قدر کرتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو نئی جہت تک پہنچانے کی خواہاں ہیں۔ پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے، جس کی ترقی سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ طے پانے والے پاک چین معاہدوں سے ترقی کے نئے موقع جنم لیں گے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ باہمی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ چینی وزیر نے کہا کہ پاک چین دوستی کی بنیادی عوامی حمایت کی مرہون منت ہے۔ میڈیا طلباء اور نوجوانوں کے وفود کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ہماری قیادت کے درمیان CPEC کی تجدید پر اتفاق قائم ہوا ہے۔